السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو گمگول آن لائن قرآن اکیڈمی۔ ہم اپنے چینل گمگول آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آؤ تجوید سیکھیں کہ سبق میں ہم تیسرے مرحلے میں حفظ و ناظرہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سورۃ ضحیٰ تک مکمل پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ واللیل کا آغاز کریں گے۔ سورۃ اللیل مکی سورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 21 آیات ہیں۔ آئیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی۔ آئیں اب ان تینوں آیات کو پہلے ہجوں میں پڑھتے ہیں۔ واو زبر لام ول، لام زبر یا لئی، لام زلی، واللیلی۔ واو کا مخرج ادا کرتے ہوئے واو کو وا نہیں پڑھنا ہے، واو پڑھنا ہے۔ واو زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام شدد ہے، اسے 2 بار پڑھنا ہے۔ لام زبر کو یا کے ساتھ ملانا ہے، یہاں پر یا لین ہے، اسے لمبا نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ یا لین کو مد کی طرح پڑھ دیتے ہیں، وہ غلط ہو جاتا ہے۔ لام کے نیچے زیر ہے لیلی، بعض لوگ پڑھتے ہیں واللیل، وہ غلط ہے، واللیلی۔ حمزہ زیر ای، زال الف زبر زا، اذا، زال زبر کے آگے الف مدہ ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ واللیل اذا، یا زبر غین یاغ، شین کھڑی زبر شا، یاغ شا، شین کے اوپر کھڑی زبر ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ واللیل اذا یغشی، آگے والی آیات واو زبر کو نون کے ساتھ ملانا ہے، یہاں پر نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ لازمی ہوگا۔ ون، ہا زبر الف، ہا، ون نہا، رازری، ون نہاری۔ حمزہ زیر ای، زال الف زبر زا، ایزا۔ واو زبر کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ لازمی ہوگا اور نون کو 2 بار پڑھنا ہے۔ ون نہا، ہا زبر کو کے آگے الف مدہ ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ را کے نیچے زیر ہے، اسے بریک پڑھنا ہے۔ ون نہاری، حمزہ کے نیچے زیر ہے، زال زبر کے آگے الف مدہ ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ ایزا، زال کا مخرج ادا کرتے ہوئے ادا کرنا ہے، زال کا میں سیٹی کی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ زبان کی نوک ثنائے علیہ کے نیچے لگے تو زال ادا ہوتا ہے۔ ایزا، تاز کے اوپر زبر ہے، جیم زبر کو لام کے ساتھ ملانا ہے، لام مشدد ہے اور لام کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے۔ تجلی، والنہار اذا تجلی۔ آگے تیسری آیات واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، خا زبر خا، لام زبر لام، قاف زبر قا، خلق، قاف زبر زل، کز، زال زبر زا،
کز کیس زبر کا رو زبر رو وما خلق الذکر رو واو زبر لم ول حمزہ پیش نور ان سا کری زبر سا ول انسا وما خلق الذکر والانسا خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، دونوں کو پر پڑھنا ہے، لام درمیان میں بریک ہے۔ بعض لوگ خا اور قاف کے ساتھ لام کو بھی پر پڑھ لیتے ہیں، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، یہاں پر سا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور اوپر مد بھی ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مد کو پڑھنا ہے یا چھوڑنا ہے۔ اگر ہم آگے والی آیات کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو مد پڑھیں گے، اگر وقف کریں گے تو مد کو چھوڑ دیں گے۔ اگر مد پڑھیں گے تو اسے اس طرح پڑھیں گے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل یعنی چھوٹی مد ہوگی، اسے اس طرح پڑھیں گے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ حمزہ زیر ان نون زبر نام ان سین زبر عین سر یا زبریہ سر یا کا پیش میم کم سر یا کم لام زبر لام شین زبر تا شت کڑی زبر تا شت ان سر یا کم لا شت حمزہ زیر کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ لازمی ہوگا۔ تین زبر کو عین کے ساتھ ملانا ہے، سر یا کے اوپر زبر ہے سر یا کا پیش کو میم کے ساتھ ملانا ہے، کم میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، جیسا کہ ہم میم ساکن کے قیدوں میں سے پڑھ چکے ہیں کہ با اور میم مشدد کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا۔ میم ساکن اور نون ساکن کے قاعدے کی سبق ہو چکے ہیں، میں لنک لگا دوں گا، وہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے۔ ان سعیکم لشتی، آئیں ان چاروں آیات کو آپ ترتیل سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے بشرط زندگی۔ تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔